نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. یہ سورت ملک ہے جس کو تبارک اللہ بھی کہتے ہیں. سورت ملک سورت اس پارے کا پہلی سورت ہے, 2 رکوعوں پر مشتمل ہے. اس سورت کے اندر اللہ نے بہت سارے دلائل عقلیہ ذکر کیے ہیں. وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر کرنے کے لیے اس میں تین دلائل عقلیہ کی طرف دھیان دلاؤں گا آپ لوگوں کا. پھر اللہ نے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ ان دلائل عقلیہ کے ساتھ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ برکت کی مالک اللہ کی ذات ہے. دیکھو سورت کی طرف, تبارک الذی بیدہ الملک, برکت کی مالک وہ ذات ہے جس کے ہاتھ کے اندر سارے ملک کی بادشاہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ آزمائے تمہیں تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ غالب ہے بخشنے والا ہے. اب آیت نمبر 3 میں دیکھو دلیل عقلی. الذی خلق 7 سماوات طباقا, اللہ نے فرمایا دیکھو ذرا آسمان کی طرف اوپر دیکھو, یہ دلیل ہے. الذی خلق 7 سماوات طباقا, اللہ نے 7 آسمان بنائے بتائے ایک دوسرے کے اوپر. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, تو نہ دیکھے گا ان کے اندر کوئی شگاف, کوئی ان کے اندر کوئی فرق ہو, کوئی ان کے اندر کوئی عیب ہو, کوئی کمزوری تمہیں نظر نہیں آئے گی. آسمان کی طرف انسان نظر دوڑائے کہیں دراڑ نظر نہیں آتی, کہیں آسمان کے اندر کوئی شگاف جس کو ہم ہماری زبان میں پٹ کہتے ہیں, سوراخ کہتے ہیں, وہ نظر نہیں آتا. اللہ نے فرمایا دیکھو ایک دفعہ تم نے نظر اٹھائی, دیکھو تو نظر اٹھا کے دیکھتا ہے, نظر تیری واپس آ جاتی ہے. پھر اللہ کہتے ہیں فرجع البصر هل تری من فطور, پھر دوبارہ لوٹا دیکھ اوپر, تسلی کر. انسان تسلی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے دوسری بار فرجع البصر هل تری من